अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समीना हूँ और आज मैं डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में बात करूँगी। और मेरी कोशिश है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो ये वीडियो देखने के बाद अपनी शुगर खुद मैनेज कर सकें, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए इस मर्ज़ से बच जाएँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये शुगर का मर्ज़ है क्या? जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, फ़ैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे रोटी, चावल वग़ैरह, तो ये हमारे जिस्म में जाकर ग्लूकोज़ की फ़ॉर्म में हमारे खून में शामिल हो जाता है। फिर खून से ये हमारे सेल्स में जाता है और फिर हमें तवानाई देता है। सेल्स में जाने के लिए उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इंसुलिन है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पैनक्रियाज़ से इंसुलिन निकलती है और वो ग्लूकोज़ को, जो कि ब्लड में है, सेल्स में जाने के लिए हेल्प करती है। आप ऐसे समझ लें कि जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे-छोटे सेल्स से बनी है। हर सेल को एक कमरा तसव्वुर कर लें। कमरे का एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए ग्लूकोज़ ने उसमें शामिल होना है, उस दरवाज़े के थ्रू शामिल होना है कमरे के अंदर। उस दरवाज़े की जो चाबी है वो इंसुलिन है। इंसुलिन होगी तभी हमारे खून से ग्लूकोज़ जो है सेल्स में दाखिल होगा। जब वो सेल्स में दाखिल होगा तब वो हमें तवानाई देगा, एनर्जी देगा। सेल्स में दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्लूकोज़ सेल्स में नहीं दाखिल होगा तो कहाँ रहेगा? ब्लड में ही रहेगा। शुगर का जो मरीज़ है, उस पैनक्रियाज़ है, या तो वो इंसुलिन शुगर के मरीज़ में कम बनाएगा, या इंसुलिन की कारकर्दगी में फ़र्क होगा, कोई रुकावट होगी कि वो इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही कि ग्लूकोज़, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज़ को सेल्स में लेकर जाना, ब्लड से सेल्स में लेकर जाना। तो अगर इंसुलिन की मिक़दार कम है, कोई रुकावट है उसकी कारकर्दगी में, तो ग्लूकोज़ सेल्स में दाखिल नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि ग्लूकोज़ ब्लड में है और सेल्स में नहीं है। जब सेल्स में ग्लूकोज़ नहीं है, और जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ग्लूकोज़ हमें तवानाई देता है, उस तवानाई के बल पे हम सारे अपने काम करते हैं, जैसे चलना, फिरना, भागना, दिमाग का सोचना, दिल का पंप करना, ये सारे काम एक एनर्जी के ज़रिए हो रहे हैं। अब एनर्जी तो मिल नहीं रही है, ग्लूकोज़ तो सारा ब्लड ही में रह गया है और सेल्स जो हैं वो तो महरूम है उस ग्लूकोज़ से। तो सेल्स के अंदर रिएक्शन होगा कि सेल्स थकेंगे। इंसान भी उसी तरह से थकावट महसूस करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो अपना मैकेनिज़्म है, जब ग्लूकोज़ ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी उसे किडनीज़ के थ्रू यूरिन के ज़रिए निकालने की कोशिश करती है। उस मरीज़ को बार-बार यूरिन पास होता है और उसे प्यास में थकावट होती है और भूख भी लगती है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है, बॉडी तो एनर्जी माँगती है। 2 तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक कि शुगर सेल्स में नहीं गई तो क्या हो रहा है? थकावट हो रही है, यूरिन बार-बार उस इंसान को आ रहा है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो खून के अंदर बहुत देर तक शुगर बढ़ी हुई रहेगी तो उसके नुकसानात खून की जो हमारी बारीक-बारीक रगें हैं उन पे पड़ते हैं। हमारी आँखें, बीनाई का मसला हो जाता है, क्योंकि ये जो बारीक-बारीक रगें हमारी आँखों के अंदर वो भी डैमेज हो जाती हैं। हमारी किडनीज़ पे असर आता है और किडनीज़ का काम है जैसे फ़िल्टर करना, वो ख़राब हो जाता है। आपने सुना होगा गुर्दे फ़ेल हो गए, हाथ-पाँव का सुन्न होना आपने सुना होगा। तो सुन्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी जो नसें होती हैं जो कि पेन, जो दर्द है उसकी सेंसेशन हमें देती हैं, नसें भी डैमेज हो जाती हैं। इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि ओरल मेडिसिन्स हैं, टैबलेट्स हैं और इंसुलिन है। टैबलेट्स क्या करती हैं कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी बॉडी में पैनक्रियाज़ है, वो इंसुलिन निकालता है। तो ये टैबलेट्स उस इंसुलिन की मिक़दार को बढ़ाती हैं या उसकी कारकर्दगी अच्छी करती हैं, ताकि इतनी इंसुलिन बॉडी में आ जाए कि वो जो ग्लूकोज़ है उसको सेल्स में दाखिल करा सके। ग्लूकोज़ जब सेल्स में दाखिल होगा तो ग्लूकोज़ सेल्स को एनर्जी देगा और वही हमारे लिए फिर तवानाई का बाइस बनेगा जिससे हम काम करते हैं। तो ये इलाज इस तरह से होता है। और इंसुलिन तो वही काम करेगी जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी में इंसुलिन जो पैनक्रियाज से निकलती है और शुगर को सेल्स में दाखिल होने में हेल्प करती है। तो ये तो इलाज हो गया जो कि मेडिसिन से है। दूसरी जो अहम चीज़ है जिस पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इसमें सिर्फ समझ ही काफ़ी है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप समझ लें कि आपका ये जो मर्ज़ है
اس کا علاج ہو جائے، اس کا کنٹرول ہو جائے۔ وہ ایسے سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہم کھا رہے ہیں وہ کن کھانوں میں زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، کن کھانوں میں زیادہ پروٹینز ہیں، کون سے کھانے جو ہیں ان میں شوگر ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، کون سے کھانے ہیں جو شوگر کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں۔ تو جن کھانوں سے شوگر ایک دم سے بڑھ جاتی ہے وہ کون سے ہیں، وہ بالکل آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں بتاتی ہوں تاکہ آپ ان کو کبھی نہ کھائیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ جیسے کولڈ ڈرنکس ہو گئے، وہ بالکل نقصان دہ چیزیں، صرف اس میں شوگر ہے اور کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ کولڈ ڈرنکس ہو گئے، میدے کی بنی اشیاء ہیں، ان میں کوئی آپ کے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں فائبر نہیں ہے۔ فائبر آپ کے شوگر کو آہستہ آہستہ بڑھاتی ہے، یعنی کہ ایک طرف آپ لے لیں روٹی جس کے اندر بھوسا ہے، اور ایک طرف میدے کی وائٹ آٹا جو ہوتا ہے یا میدا ہوتا ہے، تو جو نقصان دہ چیز ہے وہ میدا یا وائٹ آٹا ہے، کیونکہ وہ جب آپ کھائیں گے اس کی شوگر ایک دم سے بڑھے گی، اور جب آپ بھوسے والی روٹی کھائیں گے بغیر چھنے آٹے کی تو آپ کی شوگر وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی، یعنی کہ آپ کے پینکریاس پہ اتنا پریشر نہیں آئے گا انسولین نکالنے کا، اور تھوڑی انسولین سے کام چل جائے گا۔ ورنہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی جیسے کیک ہے، مٹھائیاں ہیں، میدے کی بنی اشیاء ہیں، تو ان میں کیا ہے کہ اس میں غذائیت تو کم ہے، فائدہ تو کم ہے، صرف ایک لوڈ پڑ رہا ہے باڈی پہ گلوکوز کا۔ اور دوسری چیز جو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پلیٹ کو اس طریقے سے بنائیں کہ اس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی کاربوہائیڈریٹس ہیں، کتنی پروٹینس ہیں، اس طرح سے آپ کی پلیٹ مینیج ہو، یعنی کہ جو آپ کی پلیٹ ہے نا، یہ آپ کی دوا بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں سمجھا اور غلط انتخاب کیا تو آپ کا مرض بھی بن سکتی ہے، یعنی کہ یہ بیماری بن سکتی ہے، آپ کی پلیٹ آپ کو پورا ایک بیماری کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کی پلیٹ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس میں ایک پورشن آپ نے، جیسے کہ ہم اس کو ہاف میں ڈیوائڈ کر لیں، تو ہاف چلیں آپ کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں، ایک جو نارمل آٹا جس کو میں کہہ رہی ہوں بھوسے والا بغیر چھنا آٹا، اس کی روٹی ہو گئی۔ اس کے علاوہ پھر آپ ایک پروٹین کا پورشن لیں۔ پروٹین کی جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ شوگر نہیں بڑھاتی اور آپ کو طاقت بھی دیتی ہے۔ پروٹینز کیا ہیں؟ گوشت، مچھلی، انڈے، لوبیا، چنے، یہ بیسن، یہ سب پروٹینز ہیں۔ اچھا، اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، سبزیاں ان میں وائٹامنز ہوتے ہیں، اور سب سے بہترین چیز جو سبزیوں میں ہے وہ ہے فائبر۔ فائبر آپ کے لیے اتنی اچھی ایک چیز ہے کہ وہ آپ کی شوگر کو اوپر ایک دم سے نہیں لے کر جائے گی، وہ آہستہ آہستہ آپ کی شوگر بڑھے گی۔ اچھا، اب اسی طرح ہم دوسرا اگزامپل کوئی لیں کہ جیسے فرض کریں آپ کے گھر میں ایک سالن ہے، کوئی سا بھی سالن ہے، سبزی کا سالن بنا ہوا ہے، اور اس وقت آپ نے وہ سبزی کا سالن کھانا ہے روٹی کے ساتھ، تو کوشش کریں ایک پروٹین آپ ضرور اس میں ایڈ کریں، چاہے وہ انڈے کی فارم میں ہو جائے، دال کی فارم میں ہو جائے، چنے کی سمجھ سے انتخاب کریں اپنے کھانے کا، اور خود خیال کریں کہ مجھے تھوڑی سبزی بھی کھانی ہے۔ اگر فرض کریں آپ کے گھر میں صرف دال ہے اور دال اور روٹی کھا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ تھوڑا سلاد لے لیں، تو آپ کو فائبر مل جائے گا۔ تو یہ بھی جو بھی آپ نے روٹی کھائی اس کے ساتھ جب فائبر ہوگا، ایک تو بھوسے والی روٹی کھا رہے ہیں، ایک سبزی کھا رہے ہیں، تو وہ دیر سے شوگر بڑھے گی۔ تو یہ یاد رکھ لیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ آپ نے ایسے ہی کچھ بھی نہیں کھا کے پیٹ بھر لینا کہ بازار گئے اور سموسے کھا لیے تو وہ اس میں کیا آلو ہے، میدا ہے، فیٹ ہے۔ فیٹ ویسے ہی انسولین کا جو کام ہے اس کو کم کرتا ہے، تو کم فیٹی چیزیں کھائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی جو پلیٹ ہے وہ آپ کی شوگر کو کنٹرول کرے، نہ کہ آپ کی شوگر کو بڑھائے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تیسری، پہلے میں نے آپ کو میڈیکیشن بتا دی، دوسرا میں نے آپ کو کھانے کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ بتا دیا کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس کو ذرا مناسب مقدار میں لینا ہے، پروٹینز اور ویجیٹیبل سبزیاں ان کو بڑھانا ہے تاکہ آپ کی شوگر آہستہ آہستہ اوپر آئے اور اتنی زیادہ تیزی سے نہ بڑھے۔ تیسری چیز بہت اہم ہے اور بہت فائدہ مند ہے، اور سب سے مزے کی بات ہے کہ اس میں کوئی آپ کو پیسے خرچ نہیں کرنے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں نا کہ جیسے ہمارے رب نے ہمارے اللہ میاں بہت مہربان ہیں، تو انہوں نے جو بیسٹ چیز رکھی ہے نا وہ فری میں رکھی ہے تاکہ وہ سب کو مل سکے۔ تو تیسری چیز وہی فری چیز ہے، وہ ہے واک، ایکسرسائز۔ جب آپ واک کریں گے تو آپ کو اس میں انسولین کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمارا جو گلوکوز جو ہم ہے باڈی میں،
جو بھی ہماری غذا سے گلوکوز آتا ہے وہ ہماری باڈی میں ہمارے مسلز میں گلائکوجن کی فارم میں اسٹور ہو جاتا ہے. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، جب ہم واک کرتے ہیں تو وہ گلوکوز بغیر انسولین کے بھی سیلز میں انٹر ہو جاتا ہے. یہ قدرت کا کرشمہ ہے. یہ وہی چیز ہے کہ اللہ میاں نے بیسٹ چیزیں ہر ایک کی پہنچ کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو واک ضرور کریں. آپ دیکھیں گے جب آپ واک کریں گے نا، اگر آپ زیادہ یونٹس جیسے لگاتے تھے پہلے 20 یا 25 یونٹس لگاتے تھے، آپ کے یونٹس کم ہو جائیں گے. آپ کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ بالکل کم پہ آ جائیں گی. آپ کی شوگر بجائے یہ کہ بڑھے، کنٹرول ہو جائے گی. آپ کی دوائیاں کم ہو سکتی ہیں. تو واک ضرور کریں. اچھا وزن بھی آپ کا بیلنس رہے گا. اس کے علاوہ آپ ڈائبٹیز سے بچے رہیں گے. اگر ڈائبٹیز ہے تو وہ کنٹرول رہے گی. تو اب تینوں چیزیں ہو گئی ہیں علاج کی. میڈیسنز میں نے آپ کو بتا دیا. میڈیسنز میں تو 2 ہی باتیں یاد رکھنی ہیں کہ ریگولر لینی ہے اور اپنی شوگر کو چیک کرتے رہنا ہے. پھر کھانے پہ آتے ہیں. کھانے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر کھانے میں آپ نے پروٹینز اور ویجیٹیبلز لازمی ایڈ کرنے ہیں، لازمی کھانے ہیں. اور کاربوہائیڈریٹس میں آپ نے جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے وہ کولڈ ڈرنکس ہیں، کیکس ہیں، میٹھی اشیاء ہیں، حلوے ہیں اور ایسی چیزیں جو میدے کی بنی ہوئی ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے. اور واک ہے جو آپ نے ضرور کرنی ہے. اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی جو ڈائبٹیز کی جو میں نے آپ کو ابھی پیچیدگیاں بتائیں، کمپلیکیشنز بتائیں، ان سے بچے رہیں گے. امید ہے کہ یہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہا ہوگا. اس پہ عمل کریں اور مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. صحت کا ضرور خیال رکھیں، اپنی صحت کا بھی اور اپنے آس پاس جس کا بھی آپ خیال رکھ سکیں ضرور رکھیں، کیونکہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ سننے کے لیے. اللہ حافظ.